بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں اس ٹاپک میں فائنینشیل چیک اپ اور فیکٹ فائنڈ کے اکارڈنگلی ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ دوستو، اس ٹیوٹوریلز میں ہمیں ڈفرینٹ پارٹس ہیں جس میں کمپلیٹ ہم ایک انشورنس کمپنی کے ایجنٹس کے لیے یا تکافل اسلامک فائنانس کے اکارڈنگلی یا ایک نارمل انسان اپنی لائف کا فائنینشیل چیک اپ کیسے کر سکتا ہے یا فیکٹ فائنڈ کیسے چیک کر سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ ایک صحیح ٹریک کی طرف جا رہا ہے یا نہیں۔ آج ہم اس کے اکارڈنگلی پڑھیں گے۔ میرا بیسکلی مقصد صرف اور صرف لوگوں میں اویئرنیس لانا ہے کہ اپنے فائنینشیل فیوچر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز بے شک کوئی شک نہیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوشش کر سکتے ہیں امپرومنٹ کے لیے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، انسان کی زندگی میں لائف میں دو طرح کے امپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک میں انسان خود کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میں اس کی جو کمائی ہوئی انکم ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہیں گے منی ایٹ ورک اور مین ایٹ ورک۔ مین ایٹ ورک ایکٹیو انکم ہوتی ہے اور منی ایٹ ورک پیسو انکم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے جو لیولز لیونگ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ دو طرح کے ہو چکے ہیں۔ ایک مڈل لوئر لیول کے لوگ ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا مڈل الگ ہوتا تھا اور لوئر الگ ہوتا تھا۔ اب ایسے ہو چکا ہے کہ مڈل اور لوئر ایک طبقہ ہو چکا ہے اور اپر ایک الگ ہو چکا ہے۔ اپر میں اور مڈل اور لوئر لیول کے طبقے میں صرف ایک چیز کامن ہے، وہ پیسو انکم کے اوپر کام کرتے ہیں کہ پیسے کیسے ان کی زندگی میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی لائف میں کوئی ہیپننگ ہوتی ہے، ایمرجنسی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیسے اس کو کام کیا جا سکتا ہے۔ تو مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکم یا فاقر، یعنی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ پیسے کماتا ہے یا انکم آ رہی ہوتی ہے، وہ کسی بھی ریسورس سے آ رہی ہوتی ہے، ایک ریسورس ہو سکتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کے اکارڈنگلی انسان جو کما کے لا رہا ہوتا ہے، بھائی کماتا ہے، والد کماتا ہے، جو بھی وٹ ایور سے کوئی کہیں سے بھی انکم آ رہی ہے۔ لوئر لیول کے لوگ یا مڈل لیول کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جسٹ سروائیو کرتے ہیں اوور دا ٹائم۔ لائف کو ہم تین طرح کے پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک پارٹ ہوتا ہے تقریباً 22-23 سال کا تک کا، جو جب آپ ڈیپینڈس ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس میں، اپنے بڑوں پر۔ اس میں ڈے ٹو ڈے آپ کے ایکسپینسز بھی وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، اسکول کے ایکسپینسز بھی وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، ہائر ایجوکیشن بھی وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر کے دن رہائش کا میٹر اور یہ ساری چیزیں آپ کے پیرنٹس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ایک لائف کا ایک سرکل سٹارٹ ہوتا ہے 26 ایج کے بعد، جب آپ کے اکارڈنگلی آگے ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کما کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ کچھ ایج کے نا دو میڈولز ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور مڈ ٹرم ہوتا ہے۔ جب آپ 26 کے بعد میرڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک لائف آپ کی ڈفرینٹ چینج ہو جاتی ہے، آپ کے ڈیپینڈنٹ لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لائف کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک حصہ 25% ہے اور پھر 50% ہے، اور پھر جو ریمیننگ ہے اس کو ہم 25 ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، یہ شارٹ ٹرم نیڈس کون سی ہوتی ہیں؟ سیم وہی ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کہ اپنے بچوں کے، اپنی فیملی کے، اپنی وائف کے روزانہ کے کچن کے ایکسپینس ہوتے ہیں، کپڑوں کے ایکسپینس، میڈیکل کے ایکسپینس پورے کرنے ہیں، پھر یوٹیلیٹی بلز ہیں، ہاؤس رینٹ ہے، یا اگر اپنا گھر ہے تو اس کی ڈیپریسیشن آپ نے نکالنی ہے کہ فیوچر میں اس کو رینوویٹ کروانے کے لیے، اور پھر بچوں کے اسکول کے ایکسپینسز ہو گئے، ایڈمیشن ہو گیا، منتھلی فی ہو گیا، وین ایکسپینسز، بک ایکسپینسز، فوڈ ایکسپینسز۔ تو یہ ہے شارٹ ٹرم ایکسپینسز، جس میں آپ کا تقریباً انکم کا 70% to 80% حصہ یہاں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہے مڈ ٹرم کے لیے، جو کہ آپ کو وقت سے پہلے ہی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پلان کرنا ہوتا ہے فیوچر میں، کیونکہ آنے والی نیڈز ہوتی ہیں تو اس کو مڈ ٹرم ہم کہتے ہیں۔ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کڈس کی ہائر ایجوکیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے،
اگر آپ کسی کی ہائر ایجوکیشن اسے اچھی دلانا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ سیونگ بھی کریں گے، لیکن چونکہ ایکسپینسز اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں سیونگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک روک ہے کہ آپ کو ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر بیٹیوں کی شادی ہے، بیٹیوں کی شادی کے اکارڈنگلی آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ یہ بڑی ہوں گی، ان کی شادی کے لیے ایک فنڈس کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اگر آپ پہلے سے پلاننگ کریں گے تو ایٹ دا اینڈ آف ٹائم آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی، اور یہ پرائیورٹی نیڈز ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی کوئی ڈریمز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، یا آپ حج عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا بزنس اپنا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے کچھ خواب ہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ 60 ایئرس تک آپ کی لائف تقریباً یہاں پہ اسپینڈ ہو جاتی ہے۔ 60 ایئر کے بعد آپ میں ورک کرنے کی، کام کرنے کی انرجی بہت کم ہو جاتی ہے، یا یہ سمجھیں گے اس وقت کام کرنے کی انرجی تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لیکن آپ کو ڈفرینٹ ایکسپینسز کی ضرورت پڑتی ہے، میڈیکل ایکسپینسز ہیں، یا آپ بزنس کر رہے ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یا انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی جاب کر رہے ہیں، ان کو پینشن کی ضرورت ہے ریٹائرمنٹ پہ، کیونکہ جب انسان جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو لائف رسک کے اکارڈنگلی اس کے میڈیکل کے ایکسپینسز اور ڈفرینٹ ایکسپینسز وغیرہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا جو لوگ سیٹلڈ ہیں اور وہ اپنی آفٹر ریٹائرمنٹ جب وہ کام نہیں کر سکتے تو ورلڈ ٹور پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز جو ہیں فیملیز کے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ لیولز ہیں لائف کے کہ اس کو میں نے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ کیسے کس لیول کے لوگ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آفٹر 60 ایج آپ بھی ڈپینڈ ہونا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں پہ یا انڈیپینڈ، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو پہلے سے کیسے پلان کر رہے ہیں۔ تو اس میں مزید ہم آگے جا کے کچھ ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ آپ کیسے مزید اس کو امپروو کر سکتے ہیں، یا اپنے فیوچر کے پلانس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں اس کے لیے میں انشاءاللہ مزید ٹیوٹوریل لا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل کے لیے آپ میرے ساتھ ٹچ رہیے گا تاکہ آپ کو تمام تر ہمارے نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ تو دوستوں آج کے ٹیوٹوریل میں اتنا ہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ابھی مزید ٹیوٹوریل کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ اوور چینل۔ آپ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس معلومات کو زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ ہماری ایفرٹ اپنی تمام ایکسپرٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، اور مزید ویڈیو کے لیے دوستوں ہمیں آپ کامنٹنگ میں ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں تاکہ ہم فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو میں امپرومنٹ کر سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ اوور چینل، اللہ حافظ۔